بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے ناموس رسالت۔ حال ہی میں بی جے پی کی رہنما کی جانب سے توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام مسلمانوں میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عرب ممالک میں احتجاج کیے جا رہے ہیں، مگر حکمراں جماعت کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے جب بھی اس طرح کے حساس معاملات سامنے آتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں کہ مسلمان خواہ جذباتی ہو رہے ہیں، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا۔ تو بھائی سمجھ لینا چاہیے کہ جذباتی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان صرف وہ ہے جو نبی کریم کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ ہمارے ایمان کی ساری عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ ہم امام الانبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ جو ایمان نہیں رکھتے ان تک بھی یہ دعوت پہنچانا ہمارا فرض ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کر محبت کریں۔ قرآن کریم کی سورۃ احزاب میں کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے ماں باپ، اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ رسول کی شان میں گستاخی اگر کرے کوئی تو اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سورہ لہب اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ ہے، آپ کو سارا اس کا لب لباب اس کا حاصل یہی ہے کہ اس کی اور اس کی بیوی کی موت بری ہوئی، اور قیامت کے دن بھی ان کا انجام برا ہوگا، اور قیامت تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی۔ پیغمبر کی شان میں معاذ اللہ بد کلامی یا گستاخی کرنے والوں کے حوالے سے اللہ کا اعلان تو سب کے سامنے ہے کہ یہ بدترین جوڑا ہے جس کے بارے میں قیامت تک یہ الفاظ کہے جاتے رہیں گے۔ اور اگر اب بات کر لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کی، تو ہمارے سامنے آتا ہے واقعہ طائف ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بات کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کا دور ہے، بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مگر جہاں عام معافی کا اعلان کیا گیا تو وہاں یہ بھی تو بتائیں کہ خیبر کا ابو رافع جو کہ ایک یہودی سردار تھا، اس کو قتل کرنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک جماعت گئی تھی صحابہ کرام کی اور اس کو قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی گئی تھی۔ کیوں نہیں بیان کرتے کہ کعب بن اشرف کا واقعہ بخاری کی روایت ہے اس کے بارے میں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس کی شرارتوں سے نجات دلائے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک جماعت گئی، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، پورے پلان کے مطابق اس کو بلایا گیا اور اس کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی گئی۔ کیوں نہیں بتاتے کہ وہی فتح مکہ جہاں عام معافی کا اعلان ہوا، وہاں کم و بیش 16 اللہ تعالیٰ مجھے کم و بیش معاف فرمائے 16 یا 17 افراد کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کہیں بھی ملیں ان کو قتل کر دو، اور اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ملیں ان کو تب بھی قتل کر دو۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ کعبے کے غلاف سے نکال کر انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا۔ اللہ کے رسول ہیں، ان کی مرضی ہے، ان کا جو دل چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم کریں وہ لے لو، جس بات سے روکیں اس بات پہ رک جاؤ۔ اگر فرض کریں ایک شخص کے باپ کو گالی دی جاتی ہے، اس باپ کا حق ہے چاہے تو معاف کر دے۔ بیٹے کا تقاضا کیا ہے؟ بیٹے کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم گالی دے گا یا مارے گا، ظاہر ہے اس کی تو غیرت ہے نا، وہ غیرت تو گوارا نہیں کرے گی۔ باپ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن امت معاف نہیں کر سکتی۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کوئی رسالت مآب کی شان میں گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو بدلہ لینا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر امت یہ نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا اس امت کو مر جانا چاہیے۔ آپ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھیں، ہم سے یہی چیز چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بے عمل ہو سکتے ہیں، بے کردار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک یہ ایمان ہی ہمارے پاس نہیں بچا تو پھر بچے گا کیا؟ اسی طریقے سے